बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। कतरी शहजादे का खत फ्रॉड करार, मेफेयर फ्लैट्स की असल मालिक मरियम नवाज हैं। तहरीक इंसाफ मजीद सबूत मीडिया के सामने ले आई। इमरान खान कहते हैं दस्तावेजात गलत हैं तो वजीर आजम ICIG पर मुकदमा करें। तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अदालत पर दबाव डालने के मुतरादिफ है। नून लीग ने इल्जामात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। सवाल ये है कि अदालत से बाहर अदालत क्यों लगी। पनामा का हंगामा, अदालत उज़्मा में केस की समाअत कल होगी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 5 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। वजीर आजम और उनके बच्चों के वकील तब्दील। मखदूम जावेद हाशमी के इल्जामात और पाकिस्तानी सियासत का पिंडोरा बॉक्स। जनरल तारिक खान ने इल्जामात को बचकाना करार दे दिया। आसिमा जहांगीर ने भी बात आगे बढ़ा दी। कहा धरने के दौरान जनरल जहीरुल इस्लाम ने सुप्रीम कोर्ट बार से मदद की दरख्वास्त की। 29 अगस्त 2014 की रात अलामा ताहिरुल कादरी को किसकी यस या नो का इंतजार था। देखिए नुक्ता नजर में। तो शाम साहब, कल है जी समाअत पनामा केस की। 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस खोसा साहब उसकी सरबराही करेंगे। लेकिन इस समाअत से पहले यानी आज इमरान खान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 40 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी दस्तावेज़ात जिन्हें वो सबूत कहते हैं अपने मौक़िफ़ के हक़ में, वो उन्होंने मीडिया के सामने भी पेश की और सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करा दिए हैं। जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मेफेयर फ्लैट्स की असल मालिका मरियम नवाज हैं और जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसकी स्टैंप शुदा कुछ दस्तावेज़ात, ईमेल ट्रेल है जो मोज़ैक फनेस्का के साथ उनकी एक्सचेंज हुई, जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जिक्र है। उनके पासपोर्ट की कॉपी भी लगी है। वो मंजर आम पर लेके आए और कहा कि अब ये मामला तो तकरीबन ख़त्म हो गया, 2 हफ्तों के अंदर अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। देखिए, हम तो बार बार ये अर्ज कर चुके हैं और पता नहीं कि हमारी बात जो है सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजों तक नहीं पहुंच पा रही या फरीकैन तक नहीं पहुंच पा रही कि कोई रवश तब्दील नहीं हो रही। जब कोई मामला अदालत में पहुंच जाता है, और ये तो अदालत भी सुप्रीम कोर्ट है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, और फैसला उसको करना होता है, तो फिर फरीकैन ने जो कुछ भी कहना होता है वो अदालत के सामने कहते हैं। यही हमने आज का सवाल रखा है इस मौजूद से जुड़ा, ठीक है, कि दोनों ने अब इमरान खान साहब ने जो भी मुबैना दस्तावेजात पेश की हैं वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। हाँ जी। अब सुप्रीम कोर्ट में जब जमा करा दी हैं तो उसके बाद उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस पर इसरार के ये सबूत आ गए हैं, और फिर उसके जवाब में तलाल चौधरी साहब, दानियाल अजीज साहब एंड कंपनी, और जनाब हमारे जुबैर साहब जी, जुबैर उमर, वो सब ने अपना अपना नुक्ता नजर बयान किया है और जवाबी गरज और बरस का मुजाहरा किया है। ठीक है, जब मगर मैं जुबैर उमर साहब को सुन रहा था, वो बात तो बड़ी ढंग की कर रहे थे कि भाई जब मामला कल अदालत में पेश होगा, अदालत कार्रवाई का आगाज करेगी, तो फिर आप अदालत से बाहर अदालत लगा के क्यों बैठते हैं। ठीक है, ये इससे सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जो रोब है
وہ متاثر ہو رہا ہے. یہ انہوں نے کہا نا کہ یہ دباؤ ڈالنے کے مترادف ہے. ایک دن پہلے جو معاملہ میڈیا پر آیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے, آپ نے جو کہنا ہے وہ عدالت میں جا کے کہیے, عدالت میں ثابت کیجئے, بسم اللہ. اگر مریم نواز شریف کے خلاف ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت آ گیا ہے جس پہ وہ عدالت کو کنونس کر سکیں اور مریم جو ہے وہ ان کا وکیل جواب نہ دے سکے, تو بڑی ان کو جانے چاہیے. لیکن اب ایک فریق جو ہے اپنا موقف بیان کرتا ہے, اس پر بغلیں بجاتا ہے اور ڈھول بجاتا ہے اور شادیانے بجاتا ہے اور کہتا فیصلہ آ گیا, تو پھر فیصلہ پھر سپریم کورٹ میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بات بہت عام اس لیے یہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے اس پر کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے. ایک فریق نے ایک بات کہی, دوسرے فریق نے دوسری بات کہی. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے عدالت کے پاس. اگر یہ دستاویزات حقیقی ہیں, اگر ان کی تصدیق ہو چکی ہے, اگر یہ دیکھیے اگر یہ صرف یعنی مبینہ دستاویزات نہیں ہیں, جیسے آپ دیکھیے قطر کے شہزادے کا خط پیش ہوا, اب وہ قطر کے شہزادے نے اس کی تردید نہیں کی کہ میرا خط نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے اور ان کے دوسرے ساتھیوں اور حامیوں کی طرف سے مسلسل کا اور آج بھی کہا گیا کہ فراڈ ہے یہ. دیکھیے اب ایک شہری, ایک ملک کا ایک باوقار شہری جو ہے وہ ایک خط لکھ کر بیچتا ہے, آپ اس پر جو رائے عدالت میں ظاہر کریں. یہاں اپنے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہ کریں کہ دوسروں کے جذبات جو ہیں ان کو ٹھیس پہنچے. ٹھیک ہے, اب ہم کل کی سماعت کا بھی ذکر کرتے ہیں, لیکن طارق شفیع صاحب جو نواز شریف صاحب کے کزن ہیں, اس وقت بڑی چھوٹی عمر تھی ان کی, میرے خیال کے 20 کے دائرے میں ہوں گے. کب کی بات کر رہے ہیں؟ جب یہ ٹیک اوور ہوئی اتفاق انڈسٹری. ٹھیک ہے. اور میاں محمد شریف صاحب نے ان کو بھیجا ہے وہاں, اور وہ اور انہوں نے اس میں بڑا ایک اہم کردار ہے ان کا. اور وہ مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا میں نے تو اپنا ایفیڈیوٹ داخل کرایا, حلف نامہ. بعد میں شریف فیملی میں علیحدگی ہو گئی. یہ 7 بھائی تھے بنیادی طور پر, اتفاق اس کا نام تھا, اور اس کو لیڈ کرتے تھے میاں محمد شریف صاحب. میاں محمد شریف وہ سربراہ تھے اس کے. اور پھر جب تقسیم ہوئی جائید اپنا اس کی کاروبار کی, تو اس میں الگ الگ ہو گئے, تو پھر شریف برادرز نام رکھ لیا گیا جو میاں محمد شریف صاحب کے بیٹوں کا ان کا معاملہ تھا. تو اب وہ جو طارق شفیع صاحب ہیں وہ کاروبار اپنا الگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میں نے ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے, اور پھر تفصیل بیان کی مجھ سے آپ کے, جس میں کوئی جانے کا موقع نہیں ہے اس وقت. بات یہ ہے کہ جو اس کا موقف بھی ہم اس میں نہیں, ہمیں اس وقت کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کون ٹھیک ہے کون ٹھیک ہے اور کون غلط. بالکل ٹھیک. ہم نے یہ بات کہی ہے کہ معاملہ عدالت کے سپرد ہونا چاہیے. جب عدالت کے فیصلے کا انتظار کرنا سب پر لازم ہے. عدالت کو چاہیے کہ سختی کے ساتھ ڈسپلن نافذ کرے اور فریقین کو روک دے, میڈیا کو بھی روک دے کہ جو دستاویزات عدالتوں میں پیش ہوتی ہیں, جو عدالتوں میں دلائل دیے جاتے ہیں, ان پر کوئی فردر دلائل نہ دیے جائیں. یہاں تو وکیل جو ہیں مقدمے میں پیش ہوتے ہیں اور شام کو بحث کر رہے ہوتے ہیں, تو جو پھر عدالت میں جانے کی ضرورت کیا ہے. تو اس لیے ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے, اور یہ جو عدالت پر ایک دباؤ ہے, اور اگر عمران خان صاحب کے آپ کچھ تقریریں دیکھیں جو انہوں نے مسلسل کی ہیں, تو ان کا ایک اسلوب سیاست ہے. سیاستدان اپنے ہر میں استعمال کرتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن ان کا یعنی دباؤ ایک بڑھانا ہے. اور عدالت جو ہے وہ کسی بھی دباؤ, خواہ وہ سرکار کا دباؤ ہو, خواہ وہ حساس اداروں کا دباؤ ہو, خواہ وہ عوامی رائے کا دباؤ ہو, خواہ وہ سیاستدانوں کا دباؤ ہو, ہر دباؤ سے آزاد ہو کر ایک آزاد ماحول میں عدالت کو اپنا کام کرنا چاہیے. اور پہلا کام عدالت کا یہ ہے کہ ان لوگوں کو عدالت کے باہر عدالت لگانے سے روک دیں. چلیں, جو خان صاحب نے آج ثبوت پیش کیے جو ان کے نزدیک بہت اہم ہیں اور یہ فیصلہ کن ثبوت ہو سکتے ہیں, ان ثبوتوں کے بارے میں خاکسار نے بھی پیشگوئی کی تھی کہ بہت جلد تحریک انصاف کچھ ایسا معاملہ لے کر آئے گی. تو ہم ناظرین کو دکھاتے چلیں کہ ہم نے 19 دسمبر کو اس بارے میں کچھ کہا تھا. دیکھیے, البتہ ایک ہفتے بعد جو ایک دھماکہ کرنے والے ہیں بقول ان کی جماعت کے, کہ وہ پاناما پیپرز کے اوپر
مزید کچھ اہم چیزیں لے کے سامنے آنے والے ہیں، یہ مجھے اطلاع اندر سے ملی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھی کچھ چڑیا رکھی ہے اور چڑا کہہ لیں. وہ چڑا تو آپ کا جو ہے کوئی نہ کوئی ہوگا وہاں. جی تو چڑوں پہ تو پابندی لگا دی ہے. اب دیکھیں کہ گجرانوالے میں چڑوں کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھلایا جا رہا تھا. وہ چڑے روسٹ ہوتے ہیں نا ہمارے عزیزی جو ہیں ان کے شہر گجرانوالے میں، تو معلوم ہوا کہ وہ تو کسی بھی تمیز کے بغیر حلال حرام کی جو پرندہ دیکھا جاتا ہے اس کو ذبح کر لیا جاتا جو ہے، چڑا نما ہو. چڑا نما ہوتا ہے. تو آپ ذرا بچیں اس سے. ٹھیک ہے، فی الحال تو خبر درست ہی چڑے گی سر. نہیں ماشاءاللہ، تو آپ ہم نے پیشگوئی کی تو اسی درست طرح آپ کوشش کرتے رہیں اور تانگ جنگ جاری رکھیں تحریک انصاف کے. تانگ جنگ ہے سر، کیونکہ آپ کے تعلقات ان سے کچھ بہتر ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ. پہلے تو نعیم الحق صاحب آپ کا نام سننے کو تیار نہیں، نہیں اب تو ملاقات بھی ان سے ہوتی رہتی ہے. اور اب تو لگتا ہے کہ کچھ کسی نے کوئی نہ کوئی کام دکھایا ہے. ہاں سر، کسی کا جادو منتر چل گیا. کوئی کسی حساس شخص نے تو ایسا کام نہیں کیا. چلیں شکر آپ نے حساس تک کی بات کی ہے کہ صنف نازک تک نہیں جا پہنچے. ایک بریک لے لیتے ہیں، مزید بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کے نئے دستاویزات جو سامنے آئیں، جو ثبوت کے طور پر انہوں نے عدالتی عظمی میں جمع کروائیں، اس موقع پر مبینہ کہنا اس موقع پر خان صاحب نے پریس کانفرنس جو کی اس میں انہوں نے بینچ پر بھی اعتماد کا اظہار کیا. میں چاہتا ہوں ذرا ان کا بیان بھی ہم دیکھ لیں. چاہیے تو کسی پہ احسان تو نہیں. دیکھیے صحیح ذرا کیا کہتے ہیں. سپریم کورٹ پر جو اعتماد ظاہر نہیں کرے گا وہ پھر اپنے نتیجہ بھگتے گا اس کا. چلیں دیکھیے کیا کہتے ہیں. دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی کہا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، یہ بینچ کو ہم نے قبول کیا. جو بھی بینچ فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ ہم قبول کریں گے. تلاشی شروع ہو گئی ہے، میں مطمئن ہوں ہم نے اپنا پورا جو اپنی قوم سے فرض ادا کرنا تھا ہم نے پورا کیا. اب عدالت جانے اور نواز شریف جانے. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ 2 ہفتے کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. لیکن کیسے ہو سکتا ہے خان صاحب بات کریں، پریس کانفرنس کریں تو جواب میں دانیل عزیز اینڈ کمپنی جو ہیں وہ جواب نہ دیں. خان صاحب نے یہ بات تو بڑی عمدہ کہی ہے، لیکن اس کے بعد جو تفصیلات میں گئے جو وہاں پیش کر دی دستاویزات پیش کر دی ہیں، بس عدالت کو چھان بین کی ضرورت ہوگی تو کر لے گی. چلیں جواب دیکھیے پھر دانیل عزیز صاحب کا. ان کے پاس ثبوت نہیں ہے تو یہ خط یہ آج بھی انہوں نے پیش کیا. ٹھیک ہے جی، یہ خط پیناما پیپرز میں میری تحقیق کے مطابق نہیں تھا. یہ خط 5 اپریل کو، 3 اپریل کو نہیں، 5 اپریل کو گارڈین کی سٹوری میں تھا. اور جس دن وہ شائع ہوئے 5 اپریل 2016 کو، اس وقت یہ سگنیچر نمایاں تھا اور وہیں سے یہ ڈاکیومنٹ آئے ہیں ساروں کے پاس. اور 5 اپریل کے بعد چونکہ یہ سٹوری ابھر رہی تھی پیناما پیپرز کی، بہت سارے اینکرز نے اس کو پیناما پیپر کر کے بیچا ہے عوام کو. یہ ڈاکیومنٹ کہتا ہے میں منروا کا ہوں، گارڈین میں آتا ہے 5 تاریخ کو، وہ بلاک کر دیتے ہیں. اس کے بعد اب منروا کہتا ہے یہ ڈاکیومنٹ ہمارا نہیں ہے. ٹھیک، یہ آ گیا جی جواب غزل. جواب غزل ہے. دیکھیے اب یہ آپ طے نہیں کر سکتے، ہمیں ضرورت ہی نہیں طے کرنے کی. ٹھیک ہے، ہم تو اپنے آپ تو دیکھیے کہ یہ اتنا مسئلہ جو ہے سوشل میڈیا پہ اٹھایا گیا، چیف جسٹس کے خلاف کمپین چلائی گئی. وہ تو بینچ سے علیحدہ ہو گئے. مگر چیف جسٹس جو ثاقب نثار صاحب ہیں انہوں نے ایک بڑا یعنی دانش مندانہ اقدام یہ کیا کہ اپنے آپ کو الگ کر لیا بینچ سے. اب کھوسا صاحب سربراہی کریں. اب کھوسا صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں. ہاں جی، تاکہ کوئی انگلی اٹھا ہی نہ سکے ان کی طرف. وکیل بھی تو تبدیل ہو گئے نا آج وزیر اعظم. اگرچہ کہ وہ رہتے تب بھی کسی انگلی کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی اٹھنے کی. جیسی جو انگلی سپریم کورٹ کی طرف اٹھتی ہے اس انگلی کو کاٹ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن کاٹے گا کون؟ ہاں کاٹے گا قانون کاٹے گا. ٹھیک ہے. اور یہ اگر کٹی ہوئی انگلیاں دیکھنی ہے تو یوسف رضا گیلانی صاحب کی بھی دیکھ لیں، اور اس سے کسی اور کی دیکھنی ہے تو کٹے ہوئے سر بھی نظر آ جائیں گے آپ. صحیح. یہ اس لیے جو کسی ملک کی جو سب سے بڑی عدالت ہے اس کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے. اس کو غلط فہمی اور خوش فہمی نہیں رہنی چاہیے. تو وزیر اعظم کے وکیل بھی تبدیل ہو گئے آج، ان کے بچوں کے بھی. اب تو 3 وکیل آ گئے نا، یعنی مریم بی بی کے جو وکالت ہے وہ شاہد حامد صاحب کریں گے اور حسن نواز اور حسین نواز صاحب کی پیروی سلمان اکرم راجہ صاحب کریں گے. پہلے اکرم شیخ صاحب کرے دونوں کی، اور وزیر اعظم صاحب کی جو پیروی مخدوم علی خان ایڈوکیٹ کریں گے، جو سابق اٹارنی جنرل ہیں. پہلے سلمان اسلم بٹ صاحب کر رہے تھے. مخدوم علی خان آ جائیں گے وہاں. اب اکرم شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا. وہ کہتے ہیں جی شکر ادا کیا. تو میں نے ان کو کوئی ٹٹولا کافی، لیکن انہوں نے کہا میں نے بس معذرت کر لی کیونکہ ایک مشکل وقت جو تھا ابتدائی وہ نکل گیا. اب ایک سکون کے ساتھ نسبتاً اب ہر چیز بدل گئی ہے اور
चीफ जस्टिस बदल गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बदल गए, को जो हंगामा उठा हुआ था उस फुर हो गया। तो अब शेख साहब जो हैं, जो इतने वकील, अब वकीलों का जमघटा हो गया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अब इजाजत चाहता हूँ। जाते हैं बहरे हज्जो ज़ियारत शेख जी, दुनिया सपुर्दे हजरत ताबा किए हुए। ठीक है। तो उन्होंने कहा मैंने वजीर आजम से कहा, दरखास्त की कि मुझे अलहदगी का हक दे दीजिए, और वजीर आजम ने भी ये खुला की दरखास्त कबूल कर ली। तो खुशी खुशी बिल रजा रुखसती होगी। बिल रजा। ठीक है। अब शाम साहब बहुत बिल रजा रुखसती नहीं होती वैसे। अच्छा, हाँ जी। तकनीकी एतबार से आप ठीक कह रहे हैं, वैसे तकनीकी एतबार से आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। शाम साहब बहुत ही अहम मामला जो कल की हमारी गुफ्तगू मखदूम जावेद हाशमी साहब के साथ, और उसके जवाब में जो फिर जनरल तारिक आप जिन्होंने वादा किया कि वो आएंगे, लेकिन हमारे प्रोग्राम बाद फौरन कहीं और भी चले गए। नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, लेकिन लगता यह है कि फिर जो जावेद हाशमी साहब ने गुफ्तगू की, उसके बाद फिर वो कामरान खान साहब के प्रोग्राम में तशरीफ ले आए, और अब जो कुछ उन्होंने कहना था कह दिया। बाद उनसे कोई राब्ता तो नहीं किया आपने? नहीं, हमने इसलिए राब्ता नहीं किया कि जो कुछ वो कामरान खान साहब के यहाँ कह चुके थे वही काफ़ी था कि उस पर हम तबसरा कर सकें, क्योंकि हालांकि आपका इत्मीनान तो नहीं होता इस तरह। मेरा इत्मीनान उनके कुछ जुमलों से हुआ जहाँ वो इनकार करते करते इकरार करके वो बात क्या थी, मैं रोकूंगा आपको यहाँ पर क्योंकि एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक लेनी है। वो जुमला मैं आपका चाहूँगा नाज़रीन तवज्जो से सुने एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब अब जिक्र हो जाए जावेद हाशमी साहब का, कल उनकी जो गुफ्तगू हुई जवाब में जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब ने जनाब कामरान खान साहब को इंटरव्यू दिया तफसीली। अब जो बातें हैं जिन पर शायद तबसरा दरकार ना हो, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें हम कह नहीं सकते। हाँ जी। नहीं, वो कहते कहते रह भी गए। नहीं, कुछ भी ना कहा, कुछ भी ना कहा और कह भी गए, और कहते कहते रह भी गए। उसकी अमली जो शक्ल है वो उनके इंटरव्यू में नजर आई। देखिए ज़रा सबसे पहले कि जब कामरान खान साहब ने उनसे सवाल पूछा 5 जर्नैलों के हवाले से, तो उस पर उनकी राय क्या थी। वक्त की जो मिलिट्री लीडरशिप थी उसमें 5 जनरल्स ऐसे थे जो कि अपसेट थे पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से, मौजूदा हुकूमत की मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, और उनका प्रेशर था आर्मी चीफ पर कि इस पॉलिटिकल टर्मोइल में, इस कॉन्फ्लिक्ट में मिलिट्री इंटरवेंशन होनी चाहिए। 5 जनरल्स जो थे मेरे कोलीग्स थे, उनमें से एक मेरा कोर्समेट भी था। ये हमारे डेट्स रिटायरमेंट के अनाउंस हुए थे, आई डोंट नो उसको कैसे उन्होंने डिसग्रंटलमेंट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ये तो एक खुशी का दिन होता है जब एक आदमी अपनी सर्विस पूरी करके घर जा रहा होता है और उस पर सेलिब्रेशन होते हैं, डिनर्स होते हैं, कौन सी डिसग्रंटलमेंट होती है। और ये जो कोई कॉन्फ्रेंस में अगर बातों को किसी ने लीक कर दिया और डिसएग्रीमेंट्स होती हैं कॉन्फ्रेंस में, ये फौज का एक तरीका है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बैठकर कोर कमांडर अपनी राय देते हैं, वो हर वक्त चीफ की राय से नहीं मिलती, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ चीफ की होती है। इसमें कोई कोर कमांडर ओवर रूल नहीं कर सकता। तो डिसग्रंटल्ड होना पहली बात ये है, वो हो ही नहीं सकता, और डिसग्रंटल अगर हो भी तो वो कुछ कर नहीं सकते। तो ये मुझे नहीं मालूम ये कैसे ये बात फैलती रही। पहली बात तो मुझे यूं लगी कि जैसे वो इकरार कर रहे हैं कि हाँ कुछ इख्तलाफात थे जिस पर हमने इजहार किया। ये 5 जर्नैल जो थे, हाँ, यानी वाक़अतन उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी, उनका एक नुक्ता नज़र था। हाँ, लेकिन हतमी फैसला चीफ नहीं करना। लेकिन मीटिंग में उन्होंने इसका इजहार किया। हाँ, और मीटिंग में इस तरह खुली गुफ्तगू होती है। हाँ, लेकिन वो गुफ्तगू चीफ को फोर्स नहीं कर सकता कोई। हाँ, कि वो फैसला उनके ताबे करे। आगे फिर इसकी तस्दीक आर्मी के अंदर फैसला जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को करना होता है और बाकी को उसे ओबे करना होता है। आप जरा देखिए ना इसकी वहाँ ऐसा नहीं होता कि जैसे आप किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हैं तो वो वोटिंग होगी या मेजॉरिटी की राय को मद्देनजर रखा जाएगा। फैसले का इख्तियार तो चीफ को है, लेकिन इसका मतलब यह है कि इस हमारी जमहूरियत पर, हमारी हुकूमत पर यानी एक सवालात थे वहाँ, और ऐसे लोग मौजूद थे। इसकी वो खुद तस्दीक करेंगे ना अभी। देखिए मैं यार वो उनकी जुबानी हम सुनते हैं कि ब्लैक हैट, उन्होंने कहा किसी न किसी को तो खेलना था। वो कामरान खान साहब का सवाल साथ उनका जवाब देखिए। उसमें सर फहरिस्त है, आप खास तौर पे इन 5 जनरल्स में से एक थे जिनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहना था कि मिलिट्री इंटरवेंशन होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक सिस्टम समझा देता हूँ। मैं सीनियर मोस्ट कोर कमांडर था और मेरा एक फर्ज था
اور حق بھی تھا کہ ہر چیز سے ڈس ایگری کروں. ایک سسٹم ہے ہمارے فوج کے اندر, یہ اس میں بلیک ہیٹ کو کسی نہ کسی نے کھیلنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے انہی سوالوں کے جواب میں ایک منصوبہ جو ان سے ہے وہ میچور ہوتا ہے اور پکا بن جاتا ہے اور صحیح ہوتا ہے. تو یہ تو میرا رول تھا جو میں پلے کر رہا تھا. کچھ لوگ اس کو زیادہ ایگریسولی پلے کرتے ہیں, کچھ لوگ اس کو تھوڑا نرم پلے کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم, میں نے نہ ایگریسو پلے کیا یا نرم پلے کیا, جیسے بھی کیا تھا یہ میرا رول تھا. لیکن اس میں وہاں پر جو باتیں ہوئی ہیں یا کانفرنس کے اندر جو ہوئے ہیں وہ میں ٹی وی کے اوپر تو نہیں بتا سکتا, لیکن اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن جو بھی کور کمانڈر کانفرنس میں ہوئی ہے وہ تو آپ کو نظر آئی ہے. سول ملٹری ریلیشن شپ اور جنرل راحیل کے زمانے میں کس طریقے سے فوج نے ڈیموکریسی کو سپورٹ کیا ہے, اور اس میں تو دو رائے تو ہیں. یہ تو برملا اظہار نہیں کر دیا انہوں نے. ہاں مطلب ایک فاصلہ تو تھا, ان کا ایک نقطہ نظر تھا. بلیک ہیٹ تو کھیل رہے تھے اور کھیل دیا, اور کھیل نہیں, مگر یہ جو طارق صاحب ہے, میں نے کئی بلاگز میں دیکھتا رہتا ہوں, جی کافی اسٹرانگ ویوز رکھتے ہیں اور کافی وربل ہیں. ہاں, اور یہ جو ہماری جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا جو پرفارمنس ہے اس میں اس کے کافی کرٹیکل ہوتے ہیں. اس پر بھی انہوں نے ایک بیان دیا, وہ میں آپ کو تھوڑا آخر میں سناؤں گا. لیکن اس سے پہلے جب کامران خان صاحب نے 2 وزراء کا حوالے دیتے ہوئے بیان سنا کے پھر ان سے تبصرات چاہا کہ کیا آرمی اور جو انٹیلیجنس ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہوتے, تو اس کا بھی ذرا دیکھ لیجئے کیا کہا انہوں نے. کیبنٹ منسٹرز حکومت کے, جو اس وقت کے کیبنٹ منسٹرز ہیں, وہ بھی اس حوالے سے باتیں کرتے رہے. گویا کہ بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ, ایک گمبھیر سچویشن تھی, اور جو باتیں ہوتی رہی ہیں جاوید ہاشمی صاحب سے علیحدہ, وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, پھر آپ کا جواب ہم چاہیں گے. ابھی آپ صرف جنرل پاشا کا نام لے رہے ہیں, جنرل ظہیر کا نام آپ اس وقت نہیں لینا چاہ رہے ہیں یا؟ میں نے لیا ہے, میں نے لیا ہے, ان کا نام بھی میں نے لیا ہے, میں نے ان کا نام بھی لیا ہے. میں کو ڈینائی تو کر نہیں سکتا. وہ میٹنگ اس لیے ہوئی کہ کچھ آڈیو کیسٹس پرائم منسٹر صاحب کو ملی جو شاید آئی بی نے ٹیپ کی تھیں, اس میں اوپنلی یعنی کہ کانسپریسیز کی باتیں تھیں, اس میں کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, پرائم منسٹر ہاؤس کیسے. میں نے خود تو نہیں سنی, لیکن جو ہمیں پتہ لگا اسی طرح کی باتیں تھیں. کئی لوگوں کی آوازیں تھیں, لیکن اس میں جو ظہیر الاسلام عباسی صاحب تھے ان کی آواز تھی. جی جنرل صاحب, یہ ہے نا, لوگ پاکستان آرمی کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو, اس میں زیادہ تر آئی ایس آئی کو, یہ سمجھتے ہیں یہ ایک ہی ہے. یہ ایک نہیں ہے, یہ 2 ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں. اور ہم لوگ جو فوج میں تھے اس وقت اور کور کمانڈرز جو تھے, ہم آئی ایس آئی کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل نہیں کرتے تھے. اور آئی ایس آئی شاید کبھی کسی کانفرنس میں ہمارے ساتھ وہ کانفرنسز میں اٹینڈ کرتے تھے, ڈی جی آئی کبھی کبھی نہیں کرتے تھے. اور جو آئی ایس آئی نے کیا یا جو آئی ایس آئی نے نہیں کیا اس کے بارے میں نہ اس کے اوپر کمنٹ کر سکتا ہوں, نہ مجھے معلوم ہے. وہ آئی ایس آئی کلے کر سکتی ہے, اس وقت کے وہاں پر جو لوگ تھے وہی بتا سکتے ہیں. اس میں آرمی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, یہ جو ریکارڈنگ وغیرہ کی بات کر. تو یہ 2 مختلف ادارے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کور کمانڈر اور اعلیٰ عسکری حکام کے علم میں تو نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں تو یہ بات بڑی کلیئر تھی کہ یہ جو آئی ایس آئی ہے اس کے سربراہ کا تقرر وزیر اعظم کرتے ہیں. ٹھیک. اور وہ وزیر اعظم ہی کو جواب دے ہوتے, کیونکہ عام طور پہ سربراہ جو ہے وہ جنرل ہوتا ہے, اور بڑی تعداد میں وہاں یعنی فوجی اہلکار کام کرتے ہیں, افسر کام کرتے ہیں, اور اس لیے یہ فوج کے زیادہ قریب آتی چلی گئی. اور ایسا عملی طور پر یہ ایسے معلوم ہوا جیسے فوج کو جواب دے ہے, جیسے چیف آف آرمی سٹاف کو جواب دے ہے. لیکن ایسا عملی طور پر یعنی یہ جو ہوا ہے یہ کتابی طور پر یہ بات ایسی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. جب جنرل حمید گل مقرر ہوئے تھے تو وہ یہ بار بار بات کہتے تھے کہ میں جو محمد خان جنیجو کو جواب دے ہوں, جنرل ضیاء الحق کو جواب دے ہوں, حالانکہ وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد بہت اہم ایک معاملہ ہے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بیان, جس میں انہیں 29 اگست 2014 کو کسی کی ہاں یا نہ کا انتظار تھا, اس کا برملا وہ اظہار کرتے رہے. وہ بھی آپ کو اگلے چنک میں سنائیں گے. اور ساتھ میں جنرل طارق خان نے سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے بتایا کہ کیوں
جو انگلی ہے وہ سول ملٹری تعلقات پر اٹھتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی انہوں نے بیان کی خود. ایک بریک کے بعد آپ یہ سب دیکھ پائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب پھر جنرل طارق خان صاحب کو جو بہت اہم انٹرویوز کا ہم ذکر کریں، اس میں انہوں نے سول ملٹری تعلقات جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا اس پر بھی اظہار خیال کیا، ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے. بار بار یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اٹھ جاتی ہے، اس میں فوج نہیں اٹھاتی. فوج نے کبھی نہیں کہا ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ میں پرابلم ہے، نہ فوج سمجھتی ہے سول ملٹری ریلیشن شپ میں پرابلم کسی قسم کا ہے. اس میں فوج اس وقت تو ڈیموکریسی کو اس نے بہت عمدہ طریقے سے سپورٹ کی ہے تھرو آؤٹ، لیکن یہ بار بار کسی جگہ سے کسی کوارٹر سے یہ ایک افواہیں اڑنے شروع ہو جاتی ہیں، اور کبھی کوئی ڈون لیکس ہو جاتا ہے، کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے. تو میرا خیال میں یہ اٹس مور ریلیٹڈ ٹو مس گورننس، جہاں پر ایک کمزور قسم کی گورنمنٹ ہے، وہ اپنا کوئی نہ کوئی جو ان سے ایک کور اپ کرتی ہے، فوج کے اوپر الزام لگا دیتی ہے، سول ملٹری پرابلم ہو جاتی ہے. کور اپ کے طور پر کمزور گورنمنٹ الزام لگاتی ہے، لیکن بات یہ یہی نہیں رکی بلکہ آسمہ جہانگیر صاحبہ جو ممتاز قانون دان ہے، کل انہوں نے حامد میر صاحب کو انٹرویو دیا. یہ بات ہمیں ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ آئی ایس آئی جو ہے جی اور فوج ایک ہی سکے کے دو رخ نہیں ہیں. اور آئی ایس آئی جو ہے وہ وزیر اعظم کے کنٹرول میں قانونی طور پر ہے، اور عملاً بھی اسے ہونا چاہیے. ٹھیک. اور فوج کے پاس ملٹری انٹیلیجنس ہے، ایم آئی بالکل، اور یہ اس کو ایک فوجی ادارے کے طور پر جو ایک اس کا تاثر قائم ہو گیا ہے، اس کی تغلیط ہونی چاہیے، اسے ختم ہونا چاہیے، یہ بلکہ کم سے کم ہونا چاہیے. اسی بارے میں محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ نے کل حامد میر صاحب سے کچھ گفتگو کی، جو جاوید ہاشمی صاحب نے راگ چھڑا تھا اس کو آگے بڑھایا انہوں نے. دیکھیے انہوں نے کیا فرمایا. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ چلیں ججز نہیں تھے، کوئی اور تھا؟ نہیں، بالکل 100%. کیا آپ کا خیال ہے کہ ججز کو نہیں پتا ہوگا؟ وہ ہم سے تو نہیں بات کریں گے، مگر ایک کوفت تو نظر آ رہی تھی وہاں پہ بھی. آخر جب 5 جج کٹھے ہوئے اور انہوں نے انٹرم آرڈر دیا، وہ بھی تو آخر سمجھ رہے تھے نا. ہمارے وکیل جو ہیں بہت سارے، کچھ جو آفس بیررز ہیں، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتی ہوں مگر وہ آپ کے ٹی وی پہ آ کے کہہ دیں گے، ان آفس بیررز کو آئی ایس آئی کے چیف نے بلایا. کس نے؟ آئی ایس آئی کے چیف اسلام صاحب کے، کیا جنرل ظہیر الاسلام. ہاں وہی، انہوں نے بلایا ان کو اور باقاعدہ ان کو کہا کہ آپ لوگ مدد کریں. یہ تو آسمہ جہانگیر صاحبہ کا بیان ہے. وقت بہت کم ہے، لیکن یہ جو سارے ڈاٹس تھے جن کو ہم کچھ ملانے کی کوشش کرتے تھے، اس کا انجام جو ہے وہ علامہ صاحب کی تقریر میں ہے. یہ تو ساری وہ بھی سنتے ہیں، کل اس پہ مزید گفتگو کریں گے، لیکن کیونکہ ہم بھی تو بہت سے معاملات کے شاہد ہیں. اور میں نے تو آپ سے بہت کچھ پوچھنا تھا آج، کل بتائیں گے انشاءاللہ. لیکن علامہ صاحب کو نہ سن لیجئے. دیکھیے 29 اگست 2014 جب 15 روز ہو چکے تھے دھرنے کو اور ڈی چوک میں پڑاؤ ہو چکا تھا قافلوں کا، تو جب پی ٹی آئی کا وفد آیا ملنے علامہ طاہر القادری صاحب کے پاس ایک پیغام لے کر، تو وہ پیغام سننے کے بعد وہ مجمع سے مخاطب ہوئے. تو یہ جو سب کچھ ہم نے آپ کو سنایا، اس کا کنکلوژن تو وہ بہت پہلے دے چکے تھے، ہنٹ بھی دے چکے تھے. ذرا دیکھیے ان کی زبان. 6-7 گھنٹے سے مسلسل مختلف لوگوں کو ٹیلی فون کیے، اور وہ ملک اور قوم کے معاملات کو سنوارنے کے لیے میٹنگ میں ہیں. ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا، جتنی بار بھی ایفرٹ کی رابطہ نہیں ہو سکا. کچھ خیر کا سوچ رہے ہوں گے، ملک اور قوم کی بہتری کا سوچ رہے ہوں گے، دکھی مظلوم مقتول شہیدوں کے خون کا سوچ رہے ہوں گے، آپ کی بھلائی کا سوچ رہے ہوں گے، 29 دنوں کے آپ کے مصائب و آلام کا سوچ رہے ہوں گے. 15 دن سے آپ چلچلاتی دھوپ میں بیٹھے اور بیٹھی ہیں، آپ کا سوچ رہے ہوں گے، اس ملک کے نظام کا سوچ رہے ہوں گے، آئین جمہوریت قانون ریاست پاکستان کا مستقبل سوچ رہے ہوں گے، خیر کا سوچ رہے ہوں گے. مگر چونکہ رابطہ نہیں ہوا کہ جب آپ ہمیں یس یا نو میں بولیے مل سکے، یس یا نو میں مل سکے. انہوں نے آ کے یہ بات بتائی ہے، اور میرا اپنا بھی، میں نے بھی ان کو بتایا، ایک کویسچن مارک ہے. ممکن ہے وہ خیر کی طرف مسلسل کوشش میں بڑھ رہے ہوں، چونکہ رابطہ نہیں ہوا ہم ایک اپنا قدم اٹھا بیٹھے اور وہ کہیں کہ اگر کچھ صبر کر لیتے تو ممکن ہے کل خیر کا پھل مل جاتا. رابطہ اس وقت نہ ہونے کی وجہ سے نہ ہمیں یس پہنچا ہے نہ
नो पहुंचा है। लिहाजा यहां आके इस वक्त हम रुक गए हैं, खान साहब भी, ये भी, हम भी। लेकिन ये यकीन है कि भलाई की सोच हो, खैर की सोच हो, ये मैंने उनके चेहरों से नेक नियती, आंखों की रोशनी में नेक नियती, ईमानदारी, दयानतदारी कल पढ़ ली थी। अब इस सिचुएशन में हमारे पास दो रास्ते हैं, दोनों में से जो चाहें करने को तैयार हूं। एक ये कि जवाब अभी नहीं आया, क्योंकि राब्ता नहीं, न यस का पता। अब मुझे आप एक इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम कल बड़ी खबर ना आई तो उसका आगाज़ इस क्लिप से दोबारा करें, क्योंकि इसकी कुछ डिटेल्स बाकी हैं अभी। अब वो दो रस्तों की तफसीलात बताएंगे और आगे बात को बढ़ाएंगे। अब कई लोग कह रहे हैं ना कि कमीशन बना दिया जाए, इंक्वायरी होनी चाहिए, जो धरना नंबर 1 है उसके पीछे कौन था, उसके क्या मामला थे, उसमें हर चीज तो खुली किताब की तरह है, उसका एक एक वर्क हमारे सामने है। वो तो कह रहे हैं हम रुक गए हैं क्योंकि यस और नो। ताहिरुल कादरी साहब की गुफ्तगू, इमरान खान साहब की तकरीरें, शेख रशीद साहब के ख्यालात, हमारे टेलीविजन एंकर्स के प्रोग्रामों में तबसरे, दानिश्वरों के, तो वो तो सारी, और उनके कॉलम निगारों के कॉलम, ये सब अगर आप एक जमा कर दें एक जगह तो ये अलफ लैला की बड़ी कहानी दास्तान बन जाएगी, खुली, खुद मालूम हो जाए, खुली दास्तान कि इसके पीछे कौन था, कहां से ये हदायत आ रही। कोई तो था, कोई तो था, ऐसा नहीं था कि ये सारी चीजें खुद ब खुद हो रही थी, लेकिन वो क्या चाहता था और क्या नहीं हो सका और क्या हो सका। अब ये सारी बातें हैं जिन पे सवालात होते रहेंगे और नुक्ते बयान होते रहेंगे, इस पर और लोग अपनी अपनी तलाश करते रहेंगे। और जनाब तारिक साहब ने तो इसका कुछ मफहूम वाजे करने की कोशिश की कि चीफ साहब ने ही करना होता है, लेकिन चीफ साहब ने जो किया वो सबको नजर आया कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात मजबूत हुए, जमहूरियत मजबूत, तो फिर कुछ और लोग थे, यानी उनसे मालूम होता है कि ऐसे लोग मौजूद थे जो कोई ज्यादा दबाव बढ़ाना चाहते थे, ज्यादा अग्रेसिव थे। तो राहील शरीफ साहब ने जमहूरियत जो है उसको मुस्तहकम बनाया, उसका साथ दिया। आम तासुर भी यही रहा, यानी वजीर आजम हाउस में भी, जो मुख्तदर हल्के हैं उनमें भी, और आम अमूमी तासुर ये था कि जनरल राहील शरीफ ने उन अनासर को एक किस्म से चुपका किया, उनका साथ नहीं दिया, और उन्होंने जमहूरियत और के तसल्तुल को तरजीह दी। ठीक है, प्रोग्राम वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब एक बड़ा अहम सवाल था आज के मौज़ूआ से जुड़ा कि जुडिशरी का जो किरदार रहा है पाकिस्तानी सियासत में, पाकिस्तानी तारीख में, जुडिशरी का किरदार भी फौज के किरदार से जुड़ा हुआ। कल इजाज़त दें कि कादरी साहब की पूरी तकरीर हम सुन ले जरा, जो 2 मिनट और आगे थी। कंधे मुकर्रर जी तो बार बार सुनने वाली है, ठीक है, और अक्सर तकरीरें उनकी वो तो बार बार सुनाई जाने वाली हैं, वो अपने आप को खुद खोल रही हैं। चलें, कल दोबारा हम इसे खोलने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।